میری آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہارے لیے کوئی ٹوٹ کر دعا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویسے تو کسی کسی کو محبت ہونے کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں اور دیکھ پوچھنے والا خود ہی محسوس کر لیتا ہے کہ فلاں فلاں کو محبت ہے۔ مثلاً والدین کی محبت اولاد کے لیے، میاں بیوی کی آپس کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، لیکن یہ محبت اور قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رشتوں میں رکھی ہے۔ آج ہم آپ کو محبت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ نشانی پائی جائے تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے بے شمار ہیں۔ یہ نشانی کیا ہے اور اس پانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو اس نشانی کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایسی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں جو محبت ایسی ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، جو محبت دائمی ہے، اور وہ محبت ہے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو کہ ہر امتی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والے امتی سے ایسی محبت کی ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنی امتوں کو یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا ہے اپنے امتیوں کے لیے لازمی مانگا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا تو اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے، امتی امتی۔ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، وہ دائمی ہے، باقی سب محبتیں فانی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ ناظرین، متعدد روایت میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی تقریر ملتی ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے کیے جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر اپنے حال دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہی مانگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے کے حوالے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے، مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت و دولت کی خوشخبری ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اس طرح وارد ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں پہلے تجھے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں دوں گا۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ کتنے ہی گناہ گار مگر ان کے لیے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے اور حقوق العباد اور اخوت اسلامی کا درس بھی دیا جا رہا ہے، یعنی کہ کیسے ہی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو مگر ان کے لیے دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے اور اسے اپنے سے پہلے دینے کا بڑا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک میں حقوق العباد اور اخوت اسلامی کا درس بھی دیا جا رہا ہے، یعنی دعا مانگتے وقت صرف اپنے لیے دعا نہ مانگی جائے بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں کے لیے دعا مانگی جائے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا مانگی جائے۔ بندہ جس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت ہی کی فکر رہتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ ایک آدمی کی دعا اس کے بھائی کے حق میں اس قدر زیادہ قبول ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں اتنی قبول نہیں ہوتی، اور فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کی بہترین تدبیر کے بارے میں
حدیث پاک میں اسی طرح آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر و فلاح کی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں یعنی اللہ کے بندے یہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرما دے۔ بس ہر مسلمان کے لیے کسی بہتری کی دعا کرنا یہ در حقیقت فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کی ایک یقینی تدبیر ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ کی زندگی میں جو خوشیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہوتی ہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں ہی کی وجہ سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک یا پھر غیر متوقع طور پر کوئی خوشی مل جاتی ہے، چونکہ آپ کے عام حالات کے موافق نہیں ہوتی بلکہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو جان لیں کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے لگے اور آپ کے اندر خوشی کے احساسات زیادہ ہونے لگے تو جان لو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کہیں دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو دوست کی وفا اور ماں کی دعا مل جائے۔ سمجھ رہے ہو آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے تو غیب سے آواز آئی، موسیٰ اب سنبھل کے قدم رکھنا، پہلے تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں ہوتی تھی لیکن اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ناظرین، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہماری پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے اپنی اولاد کے لیے ہر دم دعاؤں میں مصروف رہتے اور اپنے آپ کے بہن بھائی، دوست اور باقی رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، علماء فقہ، اولیاء، وہ لوگ بھی پوری انسانیت کی خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ ناظرین، مفسرین کا کہنا ہے کہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ ایسی دعا محض خلوص محبت کی بنیاد پر کسی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے۔ اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے غائب کی دعا غائب کے لیے بڑی تیزی سے قبول ہو جاتی ہے۔ مفسرین کے نزدیک دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا بھی مسنون ہے۔ ناظرین، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے جس کے لیے لوگ غائبانہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعاؤں کے بارے میں ایک حدیث بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی، حاجی کی، مریض کی، مجاہد کی، اور ایک مسلمان بھائی کی دعا اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے جو کی جاتی ہے۔ یہ 5 دعائیں فرمانے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ان دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے۔ اور آخر میں دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کی تاکید کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا اور میں رات کے وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ خالی ملے اور میں خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگوں۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور خانہ کعبہ میں کوئی موجود نہ تھا اور ایسے میں مجھے خانہ کعبہ خالی ملا تو میں فوراً خانہ کعبہ کے پاس گیا اور باب کعبہ میں ہاتھ ڈال کر دعا مانگنے لگا۔ میں اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، ہم سے ہماری مخلوق کے بارے میں گفتگو کرو۔ میں نے دوبارہ کہا کہ میں تو اپنی بخشش چاہتا ہوں۔ تو دوبارہ آواز آئی کہ تم جو دوسروں کے لیے مانگو گے وہی تمہارے ہاتھوں میں بہتر ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم پسند فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ دوسرے بندے کے لیے اللہ سے مانگے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اور روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے تو وہ دعا پہلے اس کے لیے قبول ہوتی ہے اور بعد میں دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہے۔
اس لیے چاہیے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو دوسروں کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کیا جائے۔ محبتیں بکھریں گی تو محبتیں ملیں گی۔ ایسے شخص سے دعا کروانا جس کی دعا قبول ہونے کا امکان ہو، نیکی تقوی کی وجہ سے یا کسی ایسی جگہ جا کر دعا کرنے کی وجہ سے زیادہ ہو جہاں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مثلا سفر حج، عمرہ وغیرہ، تو اصل یہی ہے کہ یہ کام جائز ہے، لیکن اگر اسے دعا کروانے والے کا اس شخص پر غیر شرعیت بات کا خدشہ ہو، یا دعا کروانے والا شخص ہمیشہ دوسروں سے کرواتا ہو، یا اندیشہ ہو کہ جس سے دعا کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کہیں خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے، یہ سمجھنے لگے کہ میں ایسے درجے تک پہنچ گیا ہوں کہ مجھ سے دعا کروائی جا رہی ہے، اور اس طرح وہ غرور کرنے لگے، تو ایسی صورتوں میں شرم ممنوع امور کی بنا پر کسی سے دعا کروانا ممنوع ہوگا، اور اگر ممنوع امور کا خدشہ نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں اصل یہی ہے کہ کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ کسی سے دعا کروانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے، اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماتحت اخبار درخواست کی۔ اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں مرتبہ تک کوئی پہنچ سکا نہ پہنچے گا، اس لیے تو محسن نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے، ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی میں سے ہیں، بخاری مسلم میں ہے، اور ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بارش نازل کرنے کی دعا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی، بخاری مسلم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو وصیت کی تھی کہ وہ اویس کرنے سے دعا کروائیں، تو یہ بلا شک اویس کرنے کے ساتھ خاص ہے، وگرنہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اویس کرنی ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم پلہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے دعا کی درخواست کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کی دعا قبول ہونے کے امکانات ہوں تو اسے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ کوئی شرعی قباحت اس میں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کسی سے دعا کروانا ہی بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اپنے بھائی کے حق میں پیٹھ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سر پر ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس پر یہ متعین کردہ فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، اور تیرے لیے بھی اس کی مثل ہے۔ مسلمان کے اپنے بھائی کے لیے اس کے غیر موجودگی کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آمین، اور تیرے عظیم میں بھی وہی خیر ہو جس کی دعا تو نے اپنے لیے مانگی۔ اللہ پاک ہمیں دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔